من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات گرامی قدر، ہمارے درس کا جو سلسلہ ہے بعنوان دعائے ابراہیم کے تعلق سے چل رہا تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو سامعین درس میں شریک تھے ان کو پتا ہے کہ دعا کے تعلق سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، اور غالباً قرآن مجید کے اندر موجود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو، پچھلے درس میں ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کا ذکر کیا تھا تو وہ ضرور بتائے کہ کون سی دعا تھی جس کا ہم نے اولاد والی دعا تو شاید آئی بھی نہیں تھی، نہیں آئی تھی۔ درس میں ہم نے پچھلے درس میں جو شریک تھے تھوڑا جوڑ دیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر ہماری بات چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں اگر ترتیب سے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ اسی دعا کا ذکر ہے۔ وہ اینڈ کی دعا ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل بارک اللہ فیک، یہ کلمہ ابن عباس کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کلمہ کب کہا تھا؟ آگ میں جب ڈالے گئے، مصیبت میں ڈالے گئے، اس وقت اپنی زبان سے کہا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس مصیبت سے بچانے کے لیے، اس مصیبت میں صبر دینے کے لیے، اس مصیبت میں استقامت دینے کے لیے، اس مصیبت میں اللہ کے تعلق سے اچھے گمان کے لیے، ہر چیز کے لیے، کیونکہ جب مصیبت میں آدمی پڑتا ہے تو ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، برے برے خیالات آتے ہیں۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے ہر طرح کے صحیح یا غلط کام انسان کر گزرتا ہے، اس لیے یہ کلمہ ان سب کے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ مصیبت میں پڑے شخص کو اس ورد کو کرنا چاہیے۔ دوسری دعا جو ہم نے ترتیب سے لی ہے، مختصراً لیں گے ہم کیونکہ اب آگے محرم آ رہا ہے اور اس میں تفصیلاً ہمیں اہم ترین موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ سورہ ممتحنہ کے اندر ایک دعا کا اللہ نے ذکر کیا، دعا کے تعلق سے ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، اور یوں کہیے تو دو بات۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ آپ کبھی کسی مصیبت میں پڑے ہیں، اللہ نہیں کرے، جب آپ کو نظر آئے کہ دھندے میں، تجارت میں یا اور کسی فیلڈ میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی آ رہی ہے، آپ ہاتھ پیر مار رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے، اس وقت آپ ساری چیزوں سے کٹ کر جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اکیلے میں، خلوت میں، اس وقت آپ اپنی دلی کیفیت کا جائزہ لیں کہ دل میں ایک تسلی اور دل میں ایک پختگی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے صرف اس دعا کے نتیجے میں۔
ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ سارے راستے بند ہو گئے، اب کچھ نہیں ہونا ہے، نہیں، اس کے ذہن میں آتا ہے ایک راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے، ایک ہستی دو جہاں کی پالن ہار ہے، وہ تیار بیٹھی ہے ہماری مدد کو، بس ہمیں اس کو ندا دینی ہے، اس کو آواز دینی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے اندر دل کے اندر ایک پختگی پاتا ہے، ایک حوصلہ اس کو ملتا ہے کہ نہیں، میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں جس اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے بدر میں اپنے حبیب کی مدد کی، وہ اللہ جس نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، میرا کام اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں اس کا ماننے والا ہوں کہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف وہ یہ کہتا ہے کون، وہ ہو جاتا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور کل مخلوقات کو صرف اس نے لفظ کن سے پیدا فرما دیا، تو اس کے لیے میری یہ مصیبت، میری یہ تکلیف کہاں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آسانی سے وہ چیز حل کر سکتا ہے میری۔ تو دعا کے اندر یہ ایک ایسی تاثیر ہے جو بندے کو سنبھالتی ہے، بندے کو کھڑا کر دیتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ کس سے مانگ رہا ہے، اس اللہ سے جو سب کچھ کر سکتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ دعا کے تعلق سے جو ہم نے موضوعات لیے تھے مسجد جولان میں، اس میں بات آئی تھی، لیکن ایک یاد دہانی کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ مصیبت میں، تکلیف میں، غم میں اس کی سنی جائے، اس کی دعا قبول ہو، جب وہ مصیبت میں پڑ کے اللہ سے دعا کرے، جو یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اس وقت دعا کرے جب خوشحالی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، کوئی محتاجگی نہیں ہو، کوئی تکلیف نہیں ہو، اس وقت دعا کرے۔ جب وہ خوشحالی میں بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت میں اس کی دعا سنے گا اور جلدی قبول کرے گا۔ دو چیز۔ تیسری چیز، دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دعا عبادت ہے، تو اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اب آئیے آگے، مختصراً سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں اسوہ بیان کیا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں کیا ہے، اسوہ ہے، ان آیات کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو نقل کر کے فرمایا کہ انہوں نے کہا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پروردگار عالم ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں۔ وہاں پر عملاً بھروسہ کر کے دکھا رہے ہیں، اتنی آگ کی مصیبت میں پڑھ کے بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، اور پھر آگے جا کے خود دعا کر رہے ہیں پروردگار میں تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں، تیری طرف میں پلٹتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، پروردگار ہمیں، ہمارے لیے ایسا فتنہ مت بنا ہماری زندگی کو کہ ہم لوگ ان کافروں کے لیے آزمائش بن جائیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ، ہمیں فتنہ آزمائش مت بنا، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اس دور میں اس دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہم ان کے لیے آزمائش نہیں بنے جو کافر ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کئی سارے معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ہماری طرف سے ایسے کوئی کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کافروں کا ظلم حق ٹھہرے، وہ ظلم اور بربریت اور زیادہ کریں، ہمارے لیے ان کو ہمیں ان کے لیے فتنہ آزمائش مت بنا۔
ان کے ظلم کا جواز ان کو فراہم مت کر ہمارے ذریعے. ہمیشہ دعا کرنے سے. وغفر لنا ربنا، اور پروردگار ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم. ایک تو یہ دعا. دوسری دعا، جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام رہے اس اپنے مسکن کے مقام کے لیے دعا کی. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. پروردگار اس شہر کو، اس جگہ کو، مکہ کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والوں کو تم پھلوں کی روزی عطا کر. امن کی دعا اس مقام کے لیے جس مقام پر اپنے آنے والے وقت میں اپنی ایک نسل کو چھوڑنا ہے، جہاں سے ان کی نسل آگے بڑھے گی. کیا پتا چلا جہاں آپ رہ رہے ہیں آپ کے آس پاس کی جگہ پر فساد نہ ہو، وہاں امن آشتی ختم نہ ہو، وہاں بربریت نہ ہو، وہاں پر لوگ اطمینان اور سکون سے رہے، اس کی کوششیں کرنی چاہیے. اور سب سے اولین چیز یہ کہ خود اپنی ذات سے لوگوں کی امن آشتی ختم ہو، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ جہاں پر امن جاتا ہے اور خوف اور دہشت آتی ہے، وہاں پر اللہ کا نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر تجارتیں مشکل ہو جاتی ہے، وہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر خوف کا ماحول ہو. امن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور خوف مسلمانوں کے دلوں سے نکلے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں دی ہے، اور بہت ساری آیات ایسی دی ہے کہ جس سے پڑھ کر سن کر مسلمانوں کے دلوں سے خوف نکلے، امن آ جائے. دو چیزیں، ایک تو رہنے کی جگہ امن و آشتی ہو، اس کے لیے دعائیں کی جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائے، اور دوسرا ہمیشہ مسلمانوں کے اندر بھی امن و آشتی قائم رہے، اس کی کوشش کی جائے. اس کی بڑی اہمیت ہے. جنگ احد کے واقعے میں بات نہیں آئی تھی پچھلے ہفتے؟ کفار کے صفوں سے کیا آواز آئی تھی؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تم ڈرو ان سے. ڈرایا گیا تھا. یہ لڑائی کا ایک طریقہ ہے کہ مد مقابل لوگوں کو دہشت میں ڈال کے رکھا جائے، ان کو ڈرایا جائے. جب وہ ڈر کے رہیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس سارے وسائل موجود ہو، طاقت اور قوت، جاہ و جلال، عزت و منصب، مال و دولت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں خوف ہے تو. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، غیر فطری خوف کو بھی شرک تک بتایا کہ اگر بغیر کسی سبب، بغیر کسی فطرت کے انسان کے دل میں ایسے ہی خوف اور منصوبے اندیشے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ شرک میں پڑا ہو. کیونکہ قرآن نے جا بجا کہا فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کہاں کہنے کی ضرورت تھی اللہ کو یہ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کسی کا بھی خوف دل میں ایک منٹ کے لیے نہ ہے، صرف اللہ کے، سوائے اللہ کے. انسان کے دل میں ہمیشہ خلوت ہو یا جلوت، اجتماعیت میں ہو یا انفرادیت میں، ہمیشہ اللہ کا ڈر اس پر اتنا غالب رہے، اتنا ڈر اللہ کا غالب رہے کہ وہ ڈر اس کو گناہ سے روکے اور نیکی کروائے. لوگوں کے سامنے رہ کے اللہ سے ڈرنا اور ایسی مثالیں دینا بہت آسان ہے، اکیلے میں اللہ سے ڈرنا. اصل تقویٰ یہ ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تب وہ گناہ سے رکے، اس نیت سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے اصل ڈر. اس کے سوا کوئی ڈر دل میں نہیں ہو. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ مومن دنیا سے بے خوف زندگی بسر کرے، کیسے حالات ہو جائے دل میں ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کا ڈر نہیں آئے. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں تعمیرات کے تعلق سے، جو حرم مسجد حرام کی تعمیرات کی جو آیت سورہ توبہ میں غالباً یا سورہ بقرہ میں کہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. کون کرتے ہیں مسجدوں کی تعمیر؟ خصوصی آیت ہے یہ.
غالباً مسجد حرام کے تعلق سے. اگر عموم میں دیکھیں تو کس کے بارے میں کہا اللہ نے؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. بہت ضروری ہے. خوف اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان کا نہ ایمان چھوڑتی ہے نہ عمل، سب توڑ دیتی ہے. اور آج نہیں، پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ڈرا کے رکھو. 2008 سے مسلمانوں کی کیفیت کیسی بدلی ہوئی ہے، کیسی بدلی ہوئی ہے. کتنا خوف میں مسلمان کیسی زندگیاں بسر کر رہا ہے. 2008 کے بعد میں یعنی پوری کی پوری مسلم امہ کی اجتماعی طور پر استھتی بدل گئی. خوف اور دہشت کے اندر جی رہے ہیں. اتنا خوف کہ کفر کو قبول کرنے میں ہوڑ مچی ہوئی ہے، صرف ڈر کے ناطے. ابھی نئی مہم شروع ہوئی ہے، فلاں کو فلاں گھوشت کر دو. مسلمان آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ صرف ڈر ہے. جب آپ لوگوں نے یہ مہم شروع کی تو آگے سے کیا پلٹوار آ رہا ہے؟ پیچھے ہاتھ کھینچ رہے ہیں وہ لوگ. یہ مسلمانوں نے یہ کیا کر دیا؟ ہر نیا اقدام مسلمان جو شروع کر رہے ہیں اس کے پیچھے خوف کے نفسیات. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بڑے عالموں میں سے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے لیے دو راستے ہو اور کہا جائے ان دو میں سے ایک چیز آپ کو لینی ہے، تیسری کوئی آپشن نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں؟ دو آپشن آپ کے لیے، تیسرا کوئی نہیں، ان دو میں سے ایک آپ کو لینا ہی لینا ہے. اب وہ دو کیا ہے؟ ایک بیماری اور ایک خوف. اور آپ کو کہا جائے ایک طرف بیماری ایک طرف خوف، ان دو میں سے ایک چیز آپ کو لینی ہے، آپ کیا لیں گے؟ لینی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں بیماری لے لوں گا. پوچھا گیا کیوں؟ بیماری کیوں لیں گے آپ؟ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے کہ بیماری میں آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، دوسری چیزیں کر سکتا ہے بیمار. لیکن خوف میں آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، نہ کھانے کو رہتا ہے نہ اس کو پینے کا من کرتا ہے. پوری اس کے جسم کی نفسیات پوری تبدیل ہو جاتی ہے. ایک بکری کی مثال دی کہ ایک بکری اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ کھا لے گی، پی لے گی، اٹھ جائے گی، بیٹھ جائے گی، سو جائے گی. لیکن اس کے سامنے بھیڑیا ہو اور وہ بندھی ہو اور کھانا رکھ دو، کھائے گی؟ نہیں کھائے گی. اتنی بری چیز ہے خوف. کوشش کریں کہ دلوں میں سے خوف نکلے اور یہ امت لیول پر کوشش ہو کہ حوصلہ دینے والی باتیں کی جائے، نیگیٹو اور منفی باتیں کرنی بند کر دی جائے، بشارتیں دی جائے. بشروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو ایسی باتیں کہو جس سے ان کو حوصلہ ملے، ہمت ملے. یہی درس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے. اور یہ صرف اس آیت میں نہیں ہے، پوری زندگی میں یہی ہے. پوری قوم کو چھوڑا، رشتے ناتے چھوڑے، مادر وطن چھوڑ دیا، سفر کی زندگی قبول کر لی، لیکن ایک اللہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہ ان کی زندگی میں درس ہے. یہ تیسری دعا. چوتھی دعا اور پانچویں دعا جو ہم نے ترتیب بنائی، دونوں ایک ساتھ آپ دیکھیں. آگ سے بچنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ قوم اور برادری اب نہیں ماننی، اللہ کی طرف سے اشارے بھی ہوئے، اس کے بعد وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، قوم سے کہا کہ اب میں نکلتا ہوں میرے رب کی طرف، وہی مجھے ہدایت دے گا. ملک مصر کو یا جہاں پر آپ پیدا ہوئے اس مقام کو چھوڑ کے ہجرت کر لی وہاں سے. اب سفر کی زندگی ہے، ایک بیوی ساتھ میں ہے اور عمر 80 اور 90 کے بیچ کی. اب تنے تنا ایک مرد ایک عورت، کوئی وارث نہیں. اب اس سفر کے دوران اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین. 3 الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے، اولاد مانگنے کے. پروردگار مجھے عطا کر اولاد نیک، مجھے نیک اولاد اللہ تعالیٰ دے دے. اب یہاں پر رک کر یہ سوچیں دو نقطے. ایک تو یہ نقطہ کہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے جب تک ہو گئے تھے، 90 کے قریب پہنچ گئے تھے، تب تک اولاد اللہ نے نہیں دی. لیکن اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے.
ایک آیت میں ہے نا الحمدللہ الذی لہب لی اسماعیل الحمدللہ الذی علی الکبر حب لی، اس طرح سے کوئی آیت ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی، اسماعیل دیا، او کما قال، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا، 86 سال تک اولاد نہیں ہوئی اور تب جا کے اللہ نے اولاد دی. کیا درس ملتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، اس طرح سے ہے نا آیت کہ اللہ جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے دونوں ملا کے دے، اور جس کو چاہے اللہ بانجھ رکھ دے. اللہ کی طرف سے ہے یہ، دوسرا کوئی اولاد نہیں دے سکتا. اب یہاں جب اتنے لمبے عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، کیا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا کہ چلو مجھ سے پہلے میرے پیغمبر بڑے، مجھ سے نوح علیہ السلام، ان کی قبر پہ جا کے مانگ لیتے ہیں، یا کسی آستانے پہ چلے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی سے تعویذ لکھوا لیتے ہیں، کسی سے منت مان لیتے ہیں، کہیں نظر اور بول دیتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے. یہ راستہ اختیار کیا راستہ؟ صرف ایک راستہ، اللہ سے امید. وہی دینے والا ہے، وہی دے گا، دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی، بانجھ رکھ دے. لیکن میرا کام کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا رہوں. اللہ بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، وہ تجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ امتحان اور آزمائش کے لیے ایک لمبے ٹائم تک روک کے رکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری بندی کیا کرتے ہیں. میں اولاد روک لی میں نے ان کی، اب کسی اور کے پاس جاتے ہیں یا مجھے پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ چیز. دوسری چیز، اولاد جو مانگی جائے تو کیسی مانگی جائے؟ اللہ نیک اولاد دے، یہ انہوں نے کہا پروردگار نیک اولاد دے. اولاد کا نیک ہونا کتنا ضروری ہے. اور یہ نیک اولاد ابراہیم نے جو مانگی نا، یہ تو آنے والی نہ تھی، اس کے لیے مانگی. خود کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن کے اندر ذکر ہے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. پروردگار فیصلے کی قوت عطا کر اور نیک لوگوں کو ساتھ عطا کر. خود کے بھی نیک ہونے کی دعا، خود کی نیک صحبت کی دعا کہ میری صحبت، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا ایسے لوگوں میں ہو جو سراپا نیک ہو. خود کے لیے بھی یہ راہ اختیار کی اور یہی راستہ مانگا، اور پھر اولاد کے لیے بھی یہی راستہ مانگا. بڑی اس کی اہمیت ہے یہ کہ یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملتی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ کہ یہ دعا سلیمان علیہ السلام سے ملتی ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. دنیا اور آخر دونوں کے اندر نیک کا ساتھ نصیب ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اسلام میں صحبت کی بڑی اہمیت بتائی ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا الرجل علی دین خلیلی، ایک انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک سوچے اور دیکھے اس کا دوست کون ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. خود بھی دیکھے اور ماں باپ بھی دیکھے کہ میری اور میری اولاد کی صحبت کیسی ہے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھ رہا ہے. میری بچی، میرے جوان بچی، اس کی سہیلیاں کون ہے، کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے. میرا لڑکا جوان، اس کے دوست کیسے ہیں. اس سے پتا چلے گا کہ آپ کی جو جوان نسل اور اولاد ہے وہ کس راہ پہ چل رہی ہے. نیک صحبت ہے تو سمجھ لیں نیکی کے راستے پہ، اور بری صحبت ہے سمجھ لیں برائی کے راستے پر ہے. آج کے دور میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں وہی انسان کا بیڑا گرک کرتے ہیں. تھوڑی جوان بچیوں کو چھوٹ ملتی ہے تو ان کی سہیلی، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا لڑکی ہے لڑکیوں کو دوست بنا رہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جس کو دوست بنا رہی ہے اس کا اخلاق کیسا، اس کا ایمان کیسا، اس کا آچرن کیسا، اس کے چلن کیسا، کہیں وہ معاملہ خراب تو نہیں ہے. ورنہ گھر میں بیٹھی بچی کو وہ اس کی سہیلی، اس کی دوست اس کو گمراہ کر کے غلط راستے پہ ڈال دیتی ہے.
با پردہ خواتین گمراہ کیوں ہوتی ہے؟ سہیلیوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ہم نشینی کی وجہ سے، ہمسائے کی وجہ سے. اور لڑکوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. آپ کے دوست بے نمازی، مشرک، بدعتی، رافضی، خارجی، غلط عقیدے، غلط منہج کے، شرابی، جواری یا بد چلن قسم کے ہوں گے. آپ کتنے نیک اور پارسا بن جائیں، ایک نہ ایک دن اس کا اثر آپ پہ ضرور غالب آئے گا. اس کی مثال اللہ کے نبی نے کس چیز سے دی؟ ایک بھٹی دھوکنے والے لوہار سے اور ایک عطار سے دی. آپ کا دوست اگر بھٹی دھوکنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس بھٹی کا دھواں کم سے کم آپ کے پاس پہنچتا رہے گا. اور ایک عطر بیچنے والے، مسک بیچنے والے سے آپ دوستی کریں گے، یا تو آپ خرید لیں گے یا آپ کو تحفہ دے دے گا، نہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ پاس میں بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو تو آپ کو ملتی رہے گی. صحبتیں چیک کریں، صحبتیں، دوستیاں چیک کریں اپنی، کس سے دین لے رہے ہیں، کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں. اثر آتا ہے، اثر آتا ہے. اور اثر اتنا آ جاتا ہے اگر دین مکمل نہیں ہے تو وہ اثر غالب ہو کر گمراہ کر دیتا ہے. تیسری چیز، اولاد نیک اگر ہو تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدے. دنیا میں فائدہ نیکی کا کیا ہے؟ اولاد نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہے، تو کیا ہے؟ آپ کی بھی فرما بردار بنے گی، آپ کے کہے میں رہے گی، ایسے کام کرے گی جس سے آپ کی عزت افزائی ہو، عزت میں اضافہ ہو. اور اولاد اگر بری ہے تو دنیا بھی آپ کی خراب، کہ ایسے کام کر کے آئے گی جس سے آپ کی عزت کے بٹے لگ جائیں، آپ پر لوگوں کے انگلیاں اٹھ جائیں. نہیں ہوتا ہے، نہیں دیکھتے. ہم تو شہری پنچایت میں ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ اولادیں کس طریقے سے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے. اللہ کی قسم ہے، خون کے آنسو. پورا خاندان، ماں باپ ایک طرف اور لڑکی کی چاہت ایک طرف. نہیں مجھے فلاں پسند ہے، میں فلاں کے پاس جاؤں گی. باپ بھلے کچھ بھی کہے، ماں کچھ بھی کہے، دوست کچھ بھی کہے، نہیں. اور وہ ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. اولاد اگر نیک نہیں ہے تو ماں باپ کو دنیا میں ایسے دن بھی دیکھنا پڑتا ہے. اولاد نیک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باپ نے کہہ دیا نہیں تو نہیں. نیک ہے، اس کو پتا ہے، دیندار پتا ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. جو یہ کہے میرے لیے فائدہ ہے، میرے سب سے بڑے ہمدرد میرے ماں باپ ہیں، دوسرا کوئی نہیں. اگر دیندار ہوگی تو یہ سوچ ہوگی، ان کے خلاف نہیں جائے گی. کتنے لڑکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو توفیق دی، اللہ کے بچا کے رکھا، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو آج ماں باپ کو دکھ دینے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس دین، نہ ان کے پاس دنیا، نہ ان کے پاس پیسہ، نہ ان کے پاس عزت. پورا دن وہ لوگ سڑکوں پہ نکال دیتے ہیں اور جانوروں کی زندگی جیتے ہیں. ماں باپ دیکھ دیکھ کے اندر ان کو کٹتے ہیں کہ یہ دیکھو، نہ اس کے پاس دین ہے، نہ دنیا، ٹکے کی مزدوری کر کے نہیں لا رہا، نہ ٹکے کی اس کے پاس دین ہے. وہ ماں باپ کے لیے دکھ کا ذریعہ بنتا ہے دنیا میں. اور آخرت میں اولاد اگر نیک نہیں بنائی، نمازی، دیندار، توحید و سنت والی نہیں بنائی، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آخرت میں؟ آپ کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ لوگ بٹی جھاڑ کے آ جائیں گے. سب سے بڑا فائدہ کون پہنچائے گا آپ کو مرنے کے بعد؟ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص کا جنت کے اندر اللہ نے درجہ اونچا کر دیا. جنت میں جانے کے بعد میں کوئی نیکی تو کرنی ہے نہیں، نیکی تو دنیا میں کرنی ہے. جنت میں ایک پرٹیکولر جنت میں تھا، وہ ہائی کلاس جنت میں منتقل کر دیا گیا. جنت کے بھی درجے ہیں. عام مسلمان کے لیے الگ جنت، اللہ کے ولیوں کے لیے الگ جنت، صحابہ کے لیے الگ درجہ، نبیوں کے لیے الگ درجہ، اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کے لیے الگ درجہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ تو اس عام مسلمان کا جنت میں درجہ اونچا ہو گیا. تو اس نے اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، یہ پھر جنت میں میرا درجہ اونچا کیوں ہوا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے. تیرے بیٹے نے تیرے لیے معافی مانگی ہے، اور تیرے دنیا میں زمین پر بیٹھے بیٹھے تیرے بیٹے نے کہا اللہ میرے باپ کو بخش دے. اتنا تیرے بیٹے نے کہا ہے اور تیرا جنت میں درجہ اونچا ہو گیا. کون سا بیٹا کہے گا، کون سی بیٹی یہ کہے گی باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد
یہ جو بیاج کے اندر پڑے ہیں، یہ جو دنیا پرست بن کے بیٹھے ہیں، یہ جو نمازوں سے مسجدوں سے دور ہے، یہ جو لڑکیاں چھیڑنے میں مست ہے، یہ جو دنیا کمانے کے اندر مست ہے، یہ اولاد کرے گی دعا ماں باپ کے لیے؟ یا وہ جو نیک ہوگی، جو مسجدوں میں آنے والی ہوگی، دین سیکھنے والی ہوگی، دین پڑھنے والی ہوگی، جن کے ماں باپ نے اپنی زندگی میں ان کو دین سکھایا ہوگا، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو دنیا سے زیادہ دین سکھایا ہوگا، ان کی اولاد ان کے لیے مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے گی ان کو. ہم جیسے نہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پرواہ ہے کہ ہماری اولاد نماز پڑھے، ہماری اولاد قرآن پڑھے، ہماری اولاد دین سیکھے، اللہ سے ڈرنے والی ہو. کتنے لوگوں کو پرواہ ہے؟ کھانے پینے کے اندر مست ہے. زیادہ فکر کیا ہے؟ اچھی کانوینٹ اسکول میں چلا جائے، وہاں پر اچھی تعلیم حاصل کر دے، اچھی نوکری مل جائے، باپ کا بزنس سنبھال لے، 1 سے 2 مکان ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اس کے لیے کوششیں. وہ دیندار ہو جائے، وہ نیک ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، بھلے ہی وہ پھکڑ ہو، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہو، لیکن اس کے دل میں دین آ جائے. کتنے لوگوں کی پرواہ اس کی؟ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہو کہ ہماری اولاد میں دین آ جائے. پیدا ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی دین کی، اور یہ تو دین ہے. پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ سختی کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی فیلڈ میں کہ اولاد جو ہے وہ اللہ والی ہو جائے. انشاءاللہ اس کا بیان اگلی بار کریں گے اپن، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کے لیے اور اولاد کے لیے کیا کیا دعائیں مانگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے راستے پہ چلنے کی، ان جیسا ایمان پر چلنے کی اور ان کے طریقے پہ چلنے کی اللہ توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق دے دے. ہر طرح کے بگاڑ سے، برائی سے، شرک و بدعات سے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہمارے اور ہمارے گھر کی اللہ حفاظت کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ یاد رکھنا آپ کے آخری کس چیز پہ ہم نے دعا ختم کی تھی اور کتنی دعائیں بتائی تھی.